اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستجاب لہ ربہ، فا کا مطلب پس، نتیجہ ہے اس دعا کا فاستجاب، جیم واو اور بے مادہ ہے جابا یجابو، جابا یجابو کیا مطلب ہے جی اس کا؟ جابا یجابو کا مطلب ہے کاٹنا، جی کاٹ دینا، کاٹ کر فاصلہ طے کرنا، کاٹ کر فاصلہ طے کرنا۔ کہاں پہ آیا جی قرآن حکیم میں؟ سورہ فجر کے اندر ہے وَجَابُ الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور وہ وادیوں کو اور پہاڑوں کو کاٹ کے رہنے کی جگہ بنا لیتے تھے، جابو کاٹ دینا، کاٹتے تھے۔ اور اجابا باب افعال میں آئے گا تو اجابا یجیبو، اجابتن اس کا کیا مطلب ہے جی؟ جواب دینا۔ اور باب استفعال سے آئے گا تو کیا مطلب ہوگا؟ استجابا یستجیبو، اجابا یجیبو کا مطلب جواب دینا بھی ہے اور قبول کرنا بھی ہے، دونوں معنی اس کے۔ اور استجابہ یستجیبو کا مطلب کیا ہے جی؟ اس کا مطلب بھی ہے دعا قبول کرنا اور قبولیت چاہنا۔ استجابہ یعنی بندہ چاہتا ہے، لیکن یہ عام طور پہ باب افعال اور استفعال تقریباً ہم معنی ہی چلتے ہیں دونوں۔ تو استجابہ یستجیبو، استجابہ فاستجابہ اس نے قبول کر لیا، کر لی، استجابہ اس نے، فاستجابہ پس اس نے قبول کر لی۔ اس نے کس نے قبول کی جی؟ آگے کوئی فائل نظر آ رہا ہے؟ اللہ تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ ربہ، یہ با کے اوپر پیش نظر آ رہی ہے، پتہ چلا کہ استجابہ کا رب ہے، فائل ہے یہ۔ ربن تھا تو ربو ہوا، ویسے بھی کیا ہے؟ ربن کیا ہے؟ اسم ہے، ربن اسم ہے اور اس کے ساتھ ضمیر آ گئی ہے، تو اسم کے ساتھ ضمیر آئے تو کیا بن جاتا ہے؟ مرکب اضافی بن جاتا ہے۔ یعنی آپ اسم اور ضمیر کو ملا ہوا دیکھیں تو سمجھ جائیں یہ کیا ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے، یہ مضاف ہے اور یہ مضاف ہے، یہ ہلکا ہی ہوگا۔ تو ربو کس کا رب مضاف بنا تو سوال پیدا ہوا کس کا رب؟ ربو ہو، اس کا رب یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا رب، ان کے رب نے قبول کر لی، لہو لام جر ہے، لام تعلیل ہے کے لیے، اور ہو ان کے لیے، کن کے لیے جی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے، یعنی کے لیے کو یہاں آپ کیا کریں گے؟ کی، یعنی ان کی کے لیے کے بجائے ان کی دعا ان کے رب نے قبول کر، فاستجاب لہ ربہ، ان کی دعا ان کے رب نے قبول کر لی۔ ابھی دعا مانگی ہے اور اسی وقت قبول ہو۔ فا قبولیت کے بعد کا کیا نتیجہ ہے؟ پس، صرفا سواد رے فے، صرفا یصرف فن، کیا مطلب ہے جی؟ پھیر دینا۔ اور کیا بتایا تھا کل؟ باب تفعیل سے آئے گا تو صرف یصرف تصریفاً، مطلب اس کا بھی پھیر دینا ہے، لیکن اس میں کس چیز کا اضافہ ہے؟ کثرت کا، یعنی زیادہ۔ اور باب انفعال سے آئے گا ان صرف ینصرف، تو صرف تو کیا مطلب ہوگا؟ خود پھر جانا، ٹھیک ہے جی۔ تو صرفہ اس نے پھیر دیں، دیں کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ آگے اس سے۔ اچھا، فصرفا پس اس نے پھیر دیں، اب یہ اس نے کا فائل یہاں پہ تو نظر نہیں آ رہا، تو اس کو واپس پلٹائیں گے تو کہاں چلا جائے گا؟ رب پہ چلا جائے گا،
یعنی اس رب نے پھیر دی. اب اس کا مفعول دیکھتے ہیں، فاعل تو رب ہو گیا اس کا، تو حالت نصب میں کیا ہے؟ قیدہ ہے. قیدہ ہن، تو قیدہ کیا ہے؟ اسم ہے. قیدہ کیا ہے؟ اسم ہے. ہن کیا ہے؟ ضمیر ہے، جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے. تو یہ دونوں ملے تو کیا بن گئے جی؟ مرکب اضافی. قیدہ کا کیا معنی ہے؟ کاف یہ اور دال ہے. قادہ یقیدو کیا معنی ہے جی؟ قیدن خفیہ چال چلنا، تدبیر چلنا. تو قیدن کا کیا معنی ہے جی؟ قیدن اس کا اسم ذات ہے. قیدن اس کا مطلب ہے خفیہ چال، خفیہ تدبیر، خفیہ چال. تو کئی دن سے ہوا کئی دن، اور کئی دن سے ہو گیا کئی دا، ہلکا ہو گیا تو مضاف بنا تو کیا پتہ چلا جی؟ کس کی چال؟ کس کی چال؟ ہن، ان عورتوں کی چال. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ عورتوں کی چال پھیر دی. یہاں پہ کہیں اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے جیل میں بھیج دیا؟ اگلی آیت میں پتہ چلے گا جیل میں انہوں نے بھیجا ہے. لیکن دعا اللہ نے اس جگہ سے اس مقام سے حضرت یوسف کی دعا سے کیا پتہ چلتا ہے جی؟ کہ اگر آدمی نے گناہ سے بچنے کی نہیں، اگر گناہ سے بچنے کی خواہش ہو اور سامنے پتہ ہو کہ اس گناہ سے بچ کے میں اتنی شدید مشکلوں کا شکار ہو جاؤں گا، تو کیا کرو؟ گناہ کر لو. ہم کیوں کریں؟ ہم تو حضرت یوسف سے حاصل کریں نا. ان سے ایک یہ عورت کا ہی تو گناہ نہیں ہے میرے بھائی، اور حرام خوریاں اور دیگر بھی تو کتنے گناہ جو ہم کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں کیوں کرتے ہیں؟ آسانی کے لیے. گناہ کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے؟ آسانی ہو جائے، پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، خوشی مل جائے، تعلق بن جائے، اس لیے گناہ کرتے ہیں. حالانکہ اگر وہ نہیں کریں گے تو کوئی مشکل آئے گی. تو حضرت یوسف کے اس پیغام سے ہمیں یہ ملتا ہے بھائی کہ اس مشکل کو ایکسیپٹ کر لو اور گناہ کو چھوڑ دو. تو فصرفا، تو ان کی چالوں کو کہاں سے آ گیا جی؟ یہ جو قیدہ مفعول آیا ہے نا، اس سے. تو اس نے، رب نے پھیر دیا ان عورتوں کی چالوں کو، ان سے، ان سے کن سے جی؟ یوسف علیہ السلام سے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، عورتوں کی چالوں کا منہ پھیر دیا. انہ حرف تاکید ہے، یہ مشبہ بالفعل ہے. انہ بے شک، ہو اصل میں یہ جملہ ایسے ہی تھا. ہوا یہ بھی نہیں تھا، الف لام بھی نہیں تھا. ہوا مبتدا ہوا، اصل جملہ ایسے تھا. ہوا مبتدا ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے، اور سمیع علیم، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ دونوں مل کے اس کی کیا بن رہے تھے؟ خبر. مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ بن رہے تھے. اب اس کو کیا مؤکد، تو ہوا انا یوں ہی آیا تو یہ ہو جو ہے یہ بدلی ہو کے حالت نصب میں چلا گیا. انہو ترجمہ وہی ہے، بے شک وہ. اچھا، اب یہ انا کا اسم ہو گیا اور یہ انا کی خبر ہو گئی. بے شک وہ ایسے ہی تھا، انہو سمیع علیم. لیکن اب اس میں مزید زور پیدا کرنے کے لیے، حصر پیدا کرنے کے لیے ایک اور ہوا کا اضافہ کیا گیا. بے شک وہ ہی. اب یہاں پہ ترجمہ، پہلے ترجمہ ہوتا بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے. اب یہاں پہ کیا آ گیا؟ انہو ہوا. دو دفعہ ایک ہی چیز ریپیٹ ہوئی تو اس کا ترجمہ کیا ہو گیا جی؟ بے شک وہ ہی ہے، کوئی اور نہیں. سمیع، سمع باب
یہ نام بھی ہے باب کا. سمع یسمع سننا، سمعن کس کو کہتے ہیں جی؟ سننے کو. اب اس کا جو فاعل ہے وہ فعیل کے وزن، سامع بھی کہتے ہیں، فاعل کے وزن پہ آئے گا تو کیا بنے گا؟ سامعن. سامعین کا لفظ آپ سنتے ہیں سامعین، ہاں جی، تو سامع سننے والا. اور جب فعیل ان کے وزن پہ آئے گا تو کیا بن جائے گا؟ سامع کا مطلب ہے جو کچھ سن لے، کوئی بات سن رہا ہے. سمیع کون ہے؟ سننا جس کی ذات کا حصہ ہے، جو ہے ہی سننے والا. تو سمیع وہ ہی ہے سننے والا، اور علیم علم یعلم. اس کا باب بھی کون سا ہے جی؟ باب سمع آئی ہے اس کا باب. علم یعلم علما، اس کا کیا مطلب ہے؟ جاننا، نالج. تو علیم اس کا بھی آپ جائیں گے فاعل کے وزن پہ تو کیا بنے گا؟ عالم. عالم جاننے والا. لیکن جب صفت مشبہ آئے گی فعیل تو یہ کیا بن جائے گا؟ علیم جاننا جس کی ذات کا حصہ ہے. جو یہاں پہ سمیع سننے والا ہے، اور علیم بے شک وہی سننے والا اور وہی جاننا کس چیز کو جی؟ دعا تو سن لی اس نے اللہ تعالیٰ نے، تو جاننا کس چیز کو ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی نیت. دل سے ہی کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں کہہ رہے؟ دل سے. دل سے ایک بندہ کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے گناہ سے بچا، تو وہ کہتے ہیں کب تک گناہ کی توبہ کرنی چاہیے؟ علماء سے کسی نے پتہ کیا جی گناہ کی توبہ کب تک کرنی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ تب تک کرنی چاہیے جب تک سابقہ گناہ کی لذت محسوس ہو رہی ہے. کوئی گناہ کیا نا، جب بھی اس کو یاد کیا تو وہ گناہ اچھا لگا، تو اس کا مطلب ہے ابھی تمہارے دل سے اس گناہ کی وہ جو احساس ہے وہ زائل، پھر توبہ. ہاں جی، ابھی تمہیں وہ گناہ پسند ہے. تو یہ وہ جو گناہ کا پسند ہے نا دل کے اندر آ جانا. علیم، اللہ جانتا ہے بھائی کہ دل سے توبہ کر رہا ہے یا دل سے دعا مانگ رہا ہے. نہیں، علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ دعا جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. پر تو اس کے نہیں ہے لیکن اڑ جاتی ہے وہ، لیکن دل سے نکلے تو اللہ جانتا ہے بھائی یہ دعا دل سے نکلی ہے یا نہیں نکلی. اور اس نے سن لی، اور اس سن کے اس نے کیا کیا؟ عورتوں کی چالوں کو پھیر دیا. کیا طریقہ ہے جی پھیرنے کا اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا؟ عورتوں کو مار دیا؟ عورتیں کہیں چلی گئیں اور عورتوں نے معافی مانگ لی؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں اگلے امتحان میں ڈال دیا ہے. یہ جو زلیخا نے حضرت یوسف پہ حملہ کر دیا، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور ہے؟ اس امتحان میں پاس ہو گئے کہ نہیں؟ ہیں؟ پاس ہو گئے. اس سے اگلا اللہ تعالیٰ نے کہا چلو جی امتحان اگلا آ گیا. اگلا امتحان اس سے زیادہ سخت، جیل، سخت ترین مزید امتحان اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا. اب اگر کوئی ایک عام آدمی سوچے تو وہ کہے جی کہ ابھی تو میں نے اپنے آپ کو بچایا. بادشاہ کے گھر پلا ہوا آدمی جسے ریشم جیسے بستر میں سونا نصیب ہو، اسے جیل کے فرش پہ سونا پڑ جائے. کتنا سخت امتحان ہے. کھانے پینے کا انداز، رہنے کا انداز، جیل کا. تو جیل کے سخت ترین امتحان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کتنے سال ڈال دیا؟ تقریباً 9 سال. تو 1-2 دن تو نہیں ہے. تو 9 سال کے لیے اگلا امتحان آ گیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ماتھے پہ بل آیا ہیں. وہ جیل میں بھی جیل کے قیدیوں سے کہہ رہے ہیں بھائی مجھے جو کچھ ملا میرے رب نے. کوئی انہوں نے کہا کہ میں نے تو دیکھو نا کیا کیا اور میرے ساتھ کیا ہو. تو یہ رب نے آدمی کو، اسی بندے کو اللہ تعالیٰ مشکل سے نکال کے لے جاتا ہے جس کو کہیں پہنچانا ہو. تو جتنے بھی آپ کو نیچرل لیڈر ملیں گے دنیا کے، وہ کسی بڑے گھر میں پیدا کوئی ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہو؟ ہمیشہ گراس روٹ لیول سے اٹھتے ہیں، مشکل حالات کو جھیلتے ہیں، پھر جھیل کے اوپر جاتے ہیں. ایسے ہی نہیں ایک ایکدم آسمان سے کوئی آ جائے. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں. فاستجاب لہ
ربه فصرف صاد موٹا را موٹا فصرف عنہ نون کا اظہار کرنا ہے کیونکہ آگے ہا ہلکی ہے عنہ کیدہن انہ هو السمیع العلیم صدق اللہ العظیم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ اللہم من احییته منا فاحیہ علی الاسلام ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم